چیز کرتا ہے کہ اس کے ساتھ پہلے کیا موج مستی تھی اور اب کیا اس کے ساتھ گھٹنائیں گھٹ رہی ہے۔ ہاں، تو دوستو شروع کرتا ہوں میں۔ یہ میں نے بات رکھی ہے اپنے ہی لائف کے اوپر، اپنی ہی زندگی کے اوپر، جو میں نے پہلے اپنا وقت گزارا۔ یعنی میں بچپن سے ہی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اور یہی چیزیں میں نے سیکھی جو عام مسلمانوں میں بتائی جاتی ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایک پالنے والا، ایک بنانے والا، ایک رکھ رکھاؤ کرنے والا ہمارا اللہ ہے، اور اسی کی شکشا ہمیں دی جاتی ہے۔ قرآن کی شکشا ہمیں بعد میں ملتی ہے جب ہم کچھ بڑے ہو جاتے ہیں، یعنی 10-12 سال تک ہم جب پہنچتے ہیں تو تب ہمیں قرآن کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ اس طرح کے ہوں تو دوستو اس کے بارے میں، اگر ماں باپ بھی اس طرح کے ہوں کہ ہاں ہم اپنے بچے کو اسلام کی شکشا دیں، تبھی وہ انسان قرآن حدیث یا ان چیزوں کے بارے میں جان پاتا ہے جو اصل اسلام ہے۔ نہیں تو اگر ماڈرن فیملی ہے، اگر وہ نہیں چاہتے ہمارا بچہ اس جھمیلے میں پڑے، بس خالی نام کے مسلمان رہنا چاہتے ہیں، تو وہ کبھی نہیں جان پائے گا۔ زیادہ تر مسلمانوں میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اسلامک ہوتے ہیں، ان کو پڑھایا لکھایا جاتا ہے۔ جیسے کہ میرے جو فادر تھے، میرے ابو جو تھے، ان کا یہ سوچنا تھا کہ میرا بیٹا ایک عالم بنے اور اسلام کی باتوں کو، اسلام کو آگے تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ یعنی وہ خود بھی اپنے گھر، ہمارے گھر کے اندر میرے یاد ہے خوب کہ وہ گھر میں بیٹھ کے تعلیم کیا کرتے تھے۔ یعنی گھر کی جو ہماری چاچی تائی وغیرہ ہوتی تھی، بہن وغیرہ، یہ سب اکٹھی ہو جاتی تھی، اور میرے ابو بھی ان کے سامنے قرآن، حدیث کی کتاب جیسے فضائل اعمال ہوئی ٹائم پہ، فضائل اب بھی چلتی ہے فضائل اعمال، تو اس کی تعلیم کیا کرتے تھے، یعنی پڑھ کے سناتے تھے تاکہ لوگوں میں اسلام کی محبت اور ان اس کی جانکاری زیادہ بڑھے۔ اس وجہ سے تو میں بھی سنتا تھا۔ تو یہی چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو دور تھا وہ بہت اچھا تھا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اسلام کی شکشا اصل میں ہے کیا، ہم بس یہ سے اچھا سمجھ کے اور اس کے راستے پہ چل رہے ہیں، اندھے بن کے چل رہے ہیں۔ بس یہ نہیں پتا کہ ہمیں اس کا اصل جو راستہ ہے وہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے، کہ انسانیت ختم ہوگی یا اس سے زندہ ہوگی۔ جبکہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، اور اس میں آپ کو کوئی بھی شک نہیں مل سکتا، آپ بھٹک نہیں سکتے، سبھی چیزوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ جیسے کہ مثلا ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اور وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو ہر برائی سے روکتی ہے۔ یہ میں سمجھتا تھا، اور اب بھی ہاں، اب تو میں خیر نہیں سمجھتا اس چیز کو، سب بیکار کی باتیں ہیں بھائی۔ تو جو نماز ہم پڑھتے تھے، میں پڑھاتا بھی تھا نماز، تو اس میں کیا ہے، یہ پہلے کیا برائیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر، ایک حیوانیت کیا ہوتی ہے، کہ ایک ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسلام ہر چیز کا، ہر غلط طریقے کا راستہ بتاتا ہے کہ اس سے نکلنا کیسے ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں حدیثوں میں مل جاتی ہیں۔ اور وہی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بھی بھائی ہمارے ایسے جو اس طرح کام کرتے ہیں اور اس طرح کے چینل بناتے ہیں، وہ وہی چیزیں بتاتے ہیں جو اسلام میں لکھی ہوئی ہے، اور انہی کو آدھار بنا کے ملا مولوی جب کوئی مسلمان پھنس جاتا ہے، انہی کے آدھار پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں اسلام میں لکھی ہوئی ہے اور اس طرح سے تمہیں اس سے نکلنا ہے۔ اگر کچھ تم نے جیسے کچھ گڑبڑ کر دیا ہو، جیسے کہ مثلا ایک طلاق کا معاملہ ہوتا ہے، نارمل انسان کو صرف اتنا ہی پتا ہوتا ہے کہ طلاق دینا اس طرح سے ہے، اور اس طرح سے طلاق دی جاتی ہے، اور اس سے تمہاری بیوی تم سے جدا ہو جاتی ہے، بس اتنا ہی پتا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مسائل جو ہیں وہ نہیں پتا ہوتے۔ وہ پتا تب اس کو چلتا ہے جب وہ خود اپنے زندگی میں اس چیز کو جھیلتا ہے، یعنی اپنے غصے کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، چاہے غلطی بیوی کی ہو یا مرد کی ہو۔ وہ ایک دماغی سوچ ہے کہ بھائی مرد سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، عورت سمجھتی ہے کہ میں صحیح ہوں، لیکن وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر بعد میں وہ چکر کاٹتا ہے ملا مولویوں کے۔ تو ان کو وہ پھنساتے ہیں اپنے چکر میں، کس طریقے سے پھنساتے ہیں، جیسے کہ نارملی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب اس سے وہ جدا ہو چکی ہے، اور اب تجھے اس سے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ وہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں جی چلو نکاح تم کر لوں گا، لیکن جب اس کو حیرانی تب ہوتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب تیری بیوی کا نکاح کسی اور مرد سے ہوگا،
اور وہ اس کے ساتھ رات گزارے گا، رات ہی نہیں دن بھی، چاہے دن گزارے چاہے رات گزارے، اور کبھی تک بھی جب اس کا دل نہ بھر جائے تب تک وہ اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارے گا، اور پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے گا، تب تیرا نکاح اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب اس کا دماغ خراب، نارمل مسلمان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے ملا مولوی کی بات سن کے، کہتا ہے جی اب کیا کروں، کہ بھائی کچھ نہیں ہو سکتا اس میں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا نظام ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو تجھے پرکریا کرنی ہی پڑے گی۔ اب وہ سوچتا ہے یار میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، یہ کر دی وہ کر دی، اب سوچتا رہے، لیکن اسلام کے مطابق یہ چیزیں کرنی ہوتی ہے۔ تو جیسے اب یہ ایک تو ایگزامپل میں نے آپ کو بتا دیا، یہ چیزیں ہمیں اسلام میں ملتی ہیں، اور ایسی ہی باتوں پہ میں عمل کرتا تھا، حالانکہ کئی قصے میرے بھی سامنے آئے تھے طلاق کے جب میں پڑھاتا تھا، حالانکہ میں خالی خالی حافظ ہوں، باقی بڑا عالم نہیں تھا، لیکن اب عالموں سے کم نہیں ہوں، جب سے میں نے حدیثوں کو کھنگالنا شروع کر دیا ہے، پڑھنا شروع کر دیا ہے ان چیزوں کو، تو اب ایک عالم کی طرح ہی میں بات کرتا ہوں، وہ جانکاری بھی مجھے ہے۔ تو دوستو بتانا یہ تھا، کہ جو ایک حیوانیت ہے وہ مسلمانوں میں ہمارے میں پائی جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم ان باتوں کو مانتے ہیں جو ہمیں علماء دوارا، ملا مولویوں دوارا سکھائی جاتی ہے مسجدوں میں، مدرسوں میں، کہ تمہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ غیر مسلم کے ساتھ رہ سکتے ہو، گھوم سکتے ہو، ان کے کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، یہ تمہارے لیے جائز ہے، لیکن اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اسلام کے مطابق، یعنی ان کا کوئی تہوار ہے یا پرو ہے، ان کا کوئی ایسا کام ہے جو دھرم کے حساب سے تم ان کے دھرم میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کے کاموں میں شامل نہیں ہو سکتے، یعنی ان کو مبارکباد نہیں دے سکتے، یہ چیزیں ہمیں ملتی ہے اسلام کے حساب سے، جو کہ ہمیں لگتا ہے صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہ اس لیے کہ اگر ہم مان لیا جائے کہ سبھی اس دنیا پہ انسان ہیں، اور مخلوق ہے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ ہے، لیکن بات انسان کی ہو رہی ہے، انسانیت کی ہو رہی ہے، تو انسان سب ایک ہے، اس کو بنانے والا بھی صرف ایک ہی پرماتما ہے، وہ کون ہے اس کے بارے میں کوئی صحیح سے نہیں جانتا۔ میں اپنے اسلام کے بارے میں بات کروں گا کہ اسلامی کی دنیا میں کوئی مسلمان یہ سچ سچ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرا بنانے والا اصل ہے کون، کیونکہ جب تک وہ اسلام میں ہے وہ یہی کہے گا کہ میرا بنانے والا تو اللہ ہے، بشرطے اس نے نہ تو اللہ کو دیکھا، نہ محسوس کیا، نہ کچھ کیا، بس صرف ایک بتائی ہوئی بات ہے، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، ایک بتائی ہوئی چیزیں ہے جو کہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ اس طرح کا ہے اور اس طرح سے وہ کام کرتا ہے، کہ اللہ ساتویں آسمان پہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اور پھر ایک یقین یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، سمجھے؟ یہ چیزیں عقیدہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا۔ لیکن پھر ہم مسلمانوں کی گڑبڑی کہاں شروع ہوتی ہے؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر اتنے فرقے ہیں، اور ہر فرقے میں الگ الگ سوچ ہے، جیسے کہ میں دیوبندی فرقے سے تھا، اور میرے خیال یہ تھے کہ ہم ہی سب سے بہتر ہیں، اور وہ کیوں سمجھا جاتا ہے ہم بہتر ہیں؟ وہ اس لیے سمجھا جاتا ہے دوستو کہ ہم اپنے اپوزٹ دیکھتے ہیں بریلوی فرقے کو، جیسے کہ وہ مزاروں کو پوجتے ہیں، یعنی مزاروں پہ متھا ٹیکتے ہیں، مزاروں پہ وہ جاتے ہیں، اپنی دعائیں مانگتے ہیں مزاروں پہ جا کے ہاتھ اٹھا کے، تو ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی ان سے بہتر ہم ہیں، ہم ایک اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، اللہ سے ہم کہیں بھی دعا کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے سوتے کبھی بھی اللہ سے اس چیز کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور لیکن بریلویوں میں ایسا نہیں ہے، بریلوی حضرات کیا کرتے ہیں، جو بریلوی فرقے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک مزار ٹائپ کی ایک مندر کہہ لیجئے یا مزار کہہ لیجئے، کچھ بھی وہ مطلب ایک ہی ہے، جیسے ہمارے ہندو بھائی مندروں میں جا کے مورتی کی پوجا کرتے ہیں، میں ان کو غلط نہیں کہتا بھائی، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا ہندو دھرم کے بارے میں کہ وہ کیوں کرتے ہیں یا کیا ان کے حساب سے، لیکن اسلام کے مطابق ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں، سمجھے؟ تو اسلام میں اس چیز کو غلط کہا، لیکن فرقوں کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بھائی جو بریلوی حضرات ہیں، وہ جو آپ کر رہے ہیں مزار پہ جا کے سر ٹیک رہے ہیں، اور ان کے لیے ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا جو ہے لڑکا ہوا، فلانی عورت کہتی ہے کہ میرے بچے نہیں ہوتے تھے، میں ایک مزار پہ گئی،
وہاں کے بابا کی بڑی کرامت ہے، وہاں میں نے دعا مانگی، 4 جمعرات، 7 جمعرات یا 1 مہینہ یا 6 مہینے کی حاضری لگی اور مجھے لڑکا یا بیٹا پیدا ہو گیا۔ یہ سوچ ہوتی ہے مسلمانوں میں ان عورتوں کی، یعنی جو بریلوی فرقے سے ہوتی ہیں، اور دیوبندی میں بھی یہ چیزیں مل جائیں گی آپ کو کہیں کہیں دیکھنے کے لیے، لیکن ان میں ملے گی جو کل کم علم والے ہوں گے، جن کو اصل میں پتہ ہی نہیں ہے دیوبندی فرقہ ہے کیا۔ لیکن میں پکا پکا تھا، میں نے کبھی مزاروں پہ نہیں گیا، اور گیا ہوں اس میں دیوبندی میں بھی مزار پہ جانے کا حکم ہے، لیکن ماننے کا بھی حکم ہے، طریقہ ہے کیسے ماننا چاہیے، ان کی کیسے ان کی عزت کرنی چاہیے۔ جیسے کہ میں گیا تھا ایک بار، تو مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جاؤ اور یہ من میں خیال کرو کہ یہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے اللہ والا، یعنی مزار پہ کھڑے ہو کے یہ سوچو کہ اس نے جو اپنی زندگی گزاری ہے اللہ کے راستے پہ چل کے گزاری ہے، اور یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اس وجہ سے اس کا نام ہے دنیا کے اندر، لوگ اسے مانتے ہیں۔ تو یہ اے اللہ تو مجھے اس طرح کا بنا دے جس طرح سے یہ دنیا میں رہا اور اپنی زندگی گزاری، اس طرح کا مجھے انسان بنا دے۔ یہ سوچ ہے دیوبندیوں کی کہ وہ مزار پہ جا کے نہ تو دعا مانگتے، نہ ہی کوئی ایسی اپنی حاجت رکھتے ہیں، نہ کوئی بات کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اس مزار کی وجہ سے یہ چیزیں مل جاویں اور میرا کام بن جاوے۔ یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، لیکن بریلویوں کا عقیدہ سب سے الگ ملتا ہے۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے سیدھا سیدھا، وہ جاتے ہیں مزاروں پہ، سب سے پہلے تو وہ اگربتی لگائیں گے، ایک چادر ٹائپ کی ہوتی ہے اس کو اڑا دیتے ہیں، اور وہاں جا کے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے عالم تو میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ اللہ کے درجے میں اس مزار والے کو کھڑا کھڑا کر دیتے ہیں۔ اتنی مطلب بربرتا آپ کو ملیں گی، حالانکہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں مزاروں پہ جا کے، لیکن یہ مسلمان ہی کر رہے ہیں، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، نہ ہی کوئی دھرم ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، یہ سب اسلامک لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں۔ اسلام میں ان چیز کا کوئی حقیقت نہیں ہے، ذکر نہیں ہے مزاروں کا یا کیسا، لیکن یہ مسلمان ہی کرتے ہیں۔ اور بھائی اس میں کیا ہے، یہ حیوانیت میں نے اس لیے لکھی تھمبنیل پہ کہ یہ حیوانیت ہی ہے کہ آپ انسانیت کو بھول کے آپ لوگ ان لوگوں سے جڑتے ہو جو آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور پھر کہ ان لوگوں سے نفرت کرتے ہو جو آپ کے کاموں میں بھلائی کا کام کرتے ہیں، آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ یہ سوچے سمجھے، یہ بنا سوچے سمجھے کہ وہ ہندو ہے یا یہ مسلمان ہے یا یہ سکھ ہے یا یہ بودھ ہے، صرف یہ سوچ کے کہ یہ انسان ہے، میرے جیسا ہی دکھتا ہے، میرے طرح ہی یہ کھاتا ہے، میرے طرح ہی یہ سوتا ہے، میرے طرح سے ہی چلتا ہے، اور میرے اس کے اچھے سمبند ہے، میرا یہ دوست ہے، میرا یہ بھائی ہے۔ یہ چیزیں وہ سوچتا ہے اپنے من میں، اور اس کی ہیلپ کرتا ہے ایک مسلمان کی ایک غیر مسلم، اور ایک مسلمان ایک غیر مسلم کی ہیلپ کرتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے مسلمان کا کہ یہ ہندو ہے میں اس لیے کر رہا ہوں، نہیں، اس کا عقیدہ صرف اتنا ہی ہے، اس کو بتایا گیا ہے کہ تو ہندو کی ہیلپ کر سکتا ہے لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ تیرا بھائی ہے، تیرا دوست ہے، صرف اس وجہ سے۔ لیکن اگر دھرم کی بات آ جائے گی تو آپ ان کے تہواروں میں، ان کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، دھرم کے اعتبار سے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، تو وہاں مسلمان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن غیر مسلم یعنی کافر جس کا ذکر ہے قرآن کے اندر کافروں کا، وہ کافر ہندو نہیں ہے، وہ ہر دھرم کا وہ انسان ہے جو اس انسان اسلام کو نہیں مانتا، اس اس کے بارے میں کافر لفظ کا معاملہ ملتا ہے۔ یعنی وہ لوگ ہیلپ کر رہے ہیں آپ کی، یعنی کہ کہیں مسجد بن رہی ہے اور مسجد کے لیے وہ دان کرنا چاہتے ہیں، ان کا دل ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی آگے بڑھے اور ان کا دھرم کا کام آگے بڑھے، ہم اس میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ شکشا ہے اسلام کی، وہ کہتا ہے کہ آپ ہندوؤں سے اپنے اچھے کاموں میں ہیلپ نہیں لے سکتے، اور اگر لے سکتے ہو تو اس کا طریقہ ملا مولویوں نے نکالا ہے، حالانکہ حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں لکھا ہوا، نہ قرآن میں لکھا ہوا کہ آپ ان سے پیسے لوگے تو وہ آپ کے پیسے، ان کے پیسے لیٹرنگ پیشاب خانے میں لگا سکتے ہو، گندی جگہ میں لگا سکتے ہو، مسجد کے کاموں میں، یعنی لیٹرنگ پیشاب وغیرہ جو ہوا وہاں لگا سکتے ہو۔ یہ سب سوچ ملا مولویوں کی ہے، پیسہ اگانے کی، اور کچھ نہیں ہے۔ نہ ہی اسلام اس چیز کو کہتا ہے کہ آپ ہندوؤں سے پیسہ لے سکتے ہو اپنے اچھے کاموں کے لیے، نہیں کہتا، سمجھے جی۔ یہ ملا مولوی نے صرف اپنی جیب بھرنے کے لیے بنایا ہے تاکہ ان سے پیسہ بھی لے لیا جائے، اور
ہمارا یہ نام بھی ہو جائے گا کہ ہاں ہم نے ان سے پیسہ لیا اور اپنا اس طریقے سے خرچ کیا مسجد کے اچھے کام میں، تاکہ ہمارا ہندو بھائی برا نہ ماننے۔ لیکن آج وقت بدل چکا ہے، اگر ہمارا ہندو بھائی آج بھی ہے ایسی جگہ جہاں پہ ہندو بھائی ہمارے مسلمانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک میڈیا میں ابھی خبر بھی آئی ہے کہ ہندوؤں نے سمرتھن کیا ہے مسلمانوں کا کہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں سڑک پہ، اور اس کو کوئی غلط نہیں کر رہے، یا یعنی بہت سی جگہ ہے ابھی بھی ہندوستان کے اندر، دنیا کے اندر ہے، جہاں پہ ان کی یہ اچھائی ہے یار، یہ غیر مسلموں کی کافروں کی اچھائی ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، لیکن مسلمان نہیں سوچتا۔ بہت سے چینل میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ ابھی جو مدعا چل رہا ہے کشمیر کا، اس پہ میڈیا جا کر پوچھ رہی ہے مسلمانوں سے کہ یہ جو ہوا ہے کشمیر کے اندر یہ کیسا ہوا ہے، اور جو ہندوستان اب پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے وہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو مسلمان پڑھے لکھے ہیں وہ لوگ جن سے وہ سوال کر رہی ہے، ٹوپی لگائی ہوئی ہے، داڑھی بڑی ہوئی ہے، وہ منہ سے گالی نکالنے کا دل کر رہا، لیکن بھائی صاحب میں نہیں دے سکتا، بہت غصہ آتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے کہ ان کی کھوپڑی چلی کہاں گئی، ان کی عقل کہاں چلی گئی؟ تو ہندوستان میں رہتے ہو، یہاں اپنے بچے پیدا کر رہے ہو، یہاں اپنی عورتوں کو رکھ رہے ہو، یہاں کما رہے ہو، یہاں کھا رہے ہو، سارے کام یہاں تم کر رہے ہو، میں بھی نہیں دیکھ ہے کیسا، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کی کیسی وہ ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہم جھیل چکے ہیں، ہم پاکستانی مانسکتا کو بھائی صاحب کشمیر کے اندر جھیل کے آئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو۔ اور بھائی صاحب جب یہاں کے رہنے والے مسلمان اتنے اسلامک سوچ کے حساب سے اتنے، تو اس کے ساتھ وہ کیا کرے، انڈین مسلمان ہی چلا گیا، وہ بات ایک الگ ہے، لیکن ہم ایک مسلم کے طور پر اگر کوئی مسلمان پھنس جاتا ہے پاکستان کے اندر، بھائی صاحب اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا وہ گیا کہاں، وہ دنیا میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا، اسی طرح کی سوچ ہے وہاں کے لوگوں کی۔ اور یہاں رہنے والے مسلمانوں کی اتنی گندی سوچ ہو چکی ہے کہ اسے حرامی نو کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے اس چیز سے، اور جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، اور جو ابھی ابھی کتنوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو کشمیر میں ہندو مارے گئے ہیں وہ صحیح ہوا، جو جس کے ساتھ ہوتا ہے صحیح ہے، وہ سمے کے حساب سے چل رہا ہے جی، اور ہمیں کوئی مطلب نہیں اس چیز سے، اور جو ہندوستان کر رہا ہے وہ اس کا حق ہے، اس کو لڑنا چاہیے اسی طرح سے۔ اور کہتے ہیں آتنکوادیوں کا دھرم نہیں ہوتا ہے، بس دھرم کے بچوں تمہیں اتنا پتہ ہی نہیں ہے دھرم اصل میں ہے کیا۔ میں ان مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں جو اس طرح کی بھاونائیں رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ دوسرا ملک میں اگر یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہاں مسلمان رہتے ہیں اور خالی انہیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی ہیلپ نہیں مل رہی، کچھ نہیں مل رہی، صرف یہی پتا ہے کہ اسلامک طور پہ وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن انہیں پتا ہے وہ ہندوستان کے دشمن ہیں، لیکن اپنی اسلامک سوچ کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 وہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اگر ہندوستان ایسا کر رہا ہے، پانی روک دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ارے حرامیو جاہل ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے تو ان لوگوں پہ کیا گزری ہوگی جو کشمیر میں گھومنے کے لیے گئے تھے۔ میں کسی ہندو یا دھرم کے حساب سے نہیں بول رہا، میں انسانیت کے طور پہ بول رہا ہوں، وہ انسان تھے، وہ گئے تھے وہاں پہ صرف گھومنے کے لیے، اپنے بچوں کو سکون دینے کے لیے، اپنے دن گزارنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے کچھ دن اچھے گزریں گے، ہماری یادگار بنے گی، ہمیں کچھ اچھا محسوس ہوگا، صرف یہ سوچنے کے لیے۔ کیا انہوں نے سوچا تھا کہ ہم پہ مسلمان دھرم کے لوگ جن کی سوچ یہ ہے کہ وہ ہندوؤں کو قتل کریں گے، وہ مسلمان ہی ہیں، تم کہتے ہو نا ان کا کوئی دھرم نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ مسلمان ہی ہے، وہ سوچ ہے ان کی ایسی کہ اسلام کے نام پہ ہم کافروں کو قتل کریں، اور یہ لکھا ہوا بھی ہے۔ تم کہتے ہو ان کا دھرم نہیں ہوتا، ارے لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے اور 29 ہے سورہ توبہ کی ہی، سمجھے؟ تم پڑھو گے تمہیں پتہ چلے گا، تمہیں خود نہیں پتا قرآن کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، جب تمہیں اتنا پتا نماز پڑھنی ہے، بس نماز میں جو سکھا دیا، نماز میں جو سورتیں پڑھی جاتی تمہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے، سورہ لہب پڑھی جاتی ہے اس کا مطلب پتا کیا ہے، کہ ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ، اس کے گلے میں رسی ہوگی، اس کی بیوی کو کھینچا جائے گا، ارے کیا مطلب ہے اس چیز کا، کیوں بد دعا دے رہے ہو تم دوسرے انسان کو؟ جو وقت گزر چکا ہے وہ اس وقت کے لیے تھا، لیکن قیامت تک کے لیے اس کا حکم آیا ہے قرآن کو ماننے کا۔ یعنی تم ہر نماز میں ابو جہل کے پریوار پہ، ابو جہل پہ لعنت بھیجتے ہو، اور یہ لعنت کس نے بھیجی؟ اللہ کے رسول نے بھیجی، جب ان کے بس کا کچھ نہیں رہا، ان کے بس میں کچھ نہیں چلا، انہیں پتا تھا کہ میں اپنے چاچا کا بال بھی ترچھا نہیں کر سکتا، تو انہوں نے بد دعا دی، اس طرح کی یہ قرآن کی آیتیں بنائی، اور کہا امت سے کہ جاؤ اب انہیں پڑھو، اور ہر انسان قیامت تک ان کو بد دعا دے گا نماز کے ذریعے سے۔ تمہیں نہیں پتا اس چیز کا،
میں غلط نہیں کہہ رہا، میں اگر غلط ہوں تو میں سوال رکھ رہا ہوں اپنے، آ جاؤ کوئی عالم، اسٹریم چلاتا ہوں، ویڈیو پر نمبر ڈالا ہوا ہے، بھیا آ جاؤ بات کر لو، غلط ثابت کر دو، واپس آ جاؤں گا، کوئی دقت نہیں ہے، سب کا سمرتھن کروں گا۔ لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا پاکستان زندہ باد، نہیں کہوں گا میں، کیونکہ میرے دیش کو جس سے جو نقصان ہوگا، میں اگر کوئی، میں ایک نارمل انسان ہوں، میں ایک عام انسان ہوں، ہندوستانی ہوں، رہنے والا ہوں، اگر میں کسی پوسٹ پہ ہوتا یا کسی لائق ہوتا نا، تو بھائی صاحب جتنے بھی نقصان میں پہنچانا چاہتا تو پاکستان کو پہنچاتا، کسی بھی ذریعے سے پہنچاتا، چاہے دیش کا جوان ہوتا یا کچھ بھی ہوتا۔ اور جس استھتی میں ابھی بھی ہوں نا، اپنی سوچ کے حساب سے بھائی صاحب اس کو بد دعائیں کرتا ہوں، پاکستان مرد آباد، اس کے ساتھ جتنا برا ہو سکے کرو، کیونکہ وہاں پہ یہ سوچ پلتی ہے، یہ سوچ پلتی ہے بھائی، یہ پاس میں ہے پاکستان، اس لیے اتنے خطرناک سمبند ہمارے بنے ہوئے ہیں پاکستان سے۔ اگر اور کنٹری ہمارے ہندوستان کے نزدیک ہوتی نا، تو وہ بھی ایسے ہی ہوتے، کیونکہ وہ بھی سارے مسلمانی وہی ہے، یہ ودیشی آئیڈیولوجی ہے جو ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ تمہیں یہ نہیں پتا اسلام آیا ہے سعودی سے آیا ہوا ہے، یہ ودیشی آئیڈیولوجی ہے، یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس سے ہندوستان کو فائدہ ہو رہا ہے، یا کیونکہ نہیں ہوا، کوئی بتا دو کہ مسلمان سے یا اسلام سے ہندوستان کو فائدہ ہوا ہے، کچھ بتاؤ، کچھ ہوا ہو تو۔ یہ صرف ایک آئیڈیولوجی ہے جس پہ آپ چل رہے ہو، اور غلط شکشا دے رہی ہے آپ لوگوں کو، اور آپ اس پہ اندھے بن کے کام کر رہے ہو۔ میں مسلمانوں کو غلط نہیں بول رہا، ان کی سوچ، ان کی جو شکشا لی ہے انہوں نے اسلام کی، اس کے خلاف میں بول رہا ہوں بس، کیونکہ میں نے بھی لی ہے۔ اب میں اس چیز کو نہیں مانتا، اور میں اپنے آپ کو مانتا ہوں میں مسلمان ہوں، لیکن اسلام کے اعتبار سے میں مسلمان نہیں ہوں۔ مت نہ مانو بھیا، جب میں مسلمان اسلام کے حساب کو ہی نہیں مانتا تو پھر میں کیوں مانوں؟ میں مان رہا ہوں، میرا باپ مسلمان تھا، میری ماں مسلمان تھی، میرے بچے مسلمان ہیں، میرے بھائی مسلمان ہیں، بس سوچ بدلنی ہے اپنی، جو انسان کو انسان نہیں سمجھتی وہ سوچ بدلنی ہے، اس انسان کو انسان بنانا ہے، یہ کوشش ہے ہماری، اور کچھ نہیں ہے۔ ارے بھیا سوچ رکھی ہم نے تو، موت آنی ہے، وہ تو بالکل آنی ہے، وہ موت کہہ لو اسے، یا مرتیو کہہ لو، یا اس دنیا سے مٹ جانا کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، اس دنیا سے مٹنا ہے۔ اب چاہے کوئی گلا کاٹ کے مار دو یا کیسی مار دو، مرنا ہے، ڈر کسی چیز کا نہیں ہے۔ ڈرتے وہ لوگ ہیں جو خالی اپنا، حالانکہ وہ بھی کام اچھا کر رہے ہیں، جو چھپ کے چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، وہ لوگوں کو سمرتھن کر رہے ہیں، ان کو سانس دے رہے ہیں، بہت بڑھیا بات ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اسے تھوڑا بڑھاؤ۔ ابھی کیا ہے، ابھی جو زیادہ تر ٹرینڈ میں کون ہے ہمارے اتر پردیش میں؟ صرف 3 ہی لوگ ٹرینڈنگ میں چل رہے بھائی، احسان اوپن مائنڈ، سلیم واسطک، اور سمیر ایکس مسلم، اتر پردیش کے اندر زیادہ تر ٹرینڈنگ میں چاہتا ہوں ہر اسٹیٹ میں ٹرینڈ ہو اس چیز کا، ایکس مسلم مان لو یا ایکس کچھ بھی مان لو، ہر اسٹیٹ میں ایسا ٹرینڈ ہونا چاہیے۔ جی جے ڈی بھائی مزہ لے رہے ہو آرام آرام سے ہی، بول نہیں رہے کچھ بھی؟ نہیں، بہت گہری بات آپ کر رہے ہیں اور میں اس کو سن رہا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت سارے پوائنٹس آپ نے اٹھائے ہیں، جس میں سے ہاں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ مجھے اپنی بات رکھنی ضروری ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی بات پوری کریں پھر میں رکھوں۔ ایکچوئل معنی میں ہاں، 1 منٹ اور لوگ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ جی جی 2 منٹ دوست، بس ابھی شروع کرتا ہوں، باتیں کروں گا، سبھی سے بات کروں گا، جتنے بھائی بات کرنا چاہتے ہیں سب سے کروں گا۔ اچھا، میں آپ کو کچھ حدیث بھی بتا دیتا ہوں، کچھ قرآن کے ہیں حوالے، جو آپ کو لگتا ہوگا میرے مسلمان بھائیوں کو یہ بھونک رہا ہے بیٹھ کے، یہ بتا رہا ہے، کوئی ریفرنس نہیں دے رہا، اسلام کے بارے میں برائی کر رہا ہے، تو میں وہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ ان کا یہ دماغ سے جو گند ہے وہ دور ہو جائے۔ اور ہو رہی ہے بھائی، روز کال آتے ہیں مسلمان بھائیوں کے، کہتے ہیں بھائی سوچ بدل رہی ہے، وقت بدل رہا ہے، اور یہ بدلنا ضروری بھی ہے۔ جیسے کہ ماہواری کے معاملے میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم خود کہتے ہیں کہ ماہواری ایک گندگی ہے، ایک ناپاک چیز ہے، ایک وہ دن ہے وہ عورتوں کے لیے جو دکھ دائی ہوتے ہیں، کمزور دن ہوتے ہیں، اس میں اسلام کا حکم کیا ہے؟
اسلام کا حکم یہ ہے کہ صحیح بخاری کی 302 حدیث ہے دوستو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ 302 ہے، 296 296 ہے یہ حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، ماہواری مہیلا کو قرآن پڑھنا یا چھونے کی انومتی دی گئی ہے اس کے اندر، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو صرف وہی انسان ہاتھ لگا سکتا ہے جو وضو کرے، صاف ستھرا ہو، ناپاک نہ ہو، اس طرح کی ہمیں ملا مولوی لوگ بتاتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پہ بخاری کہہ رہی ہے، صحیح بخاری کی 296 ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اس حالت میں بھی عورت قرآن کو چھو سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، سمجھے جی، یہ لکھی ہوئی ہے، اور ہمیں بتا دیا یہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اب 302 لے لو صحیح بخاری کی کہ اس میں اجازت کے گھر کے گھسنے پر عائشہ نے کہا اگر نبی ہوتے تو کچھ نہیں کہتے، کیونکہ اگر نبی بھی ہوتے تو وہ اس چیز کو منع نہیں کرتے، سمجھے، ایسی ایسی باتیں ملتی ہے ہمیں حدیث میں۔ اور 98 ہے صحیح بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہواس کے بعد بنا غسل کیے نماز پڑھنے کا ذکر کیا ہے، سہواس، سمجھے، بنا غسل کیے اس میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔ اب تو غسل کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ کہ اب آپ کو ڈنگ ڈونگ کرو، اور آپ کو سردی میں غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صبح اٹھو، اگر نماز پڑھنے کی عادت ہے تو منہ ہاتھ دھو، ہاتھ پیر دھو، اور سیدھا اپنا کر دو اٹھک بیٹھک، اللہ 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 ہے، سمجھے، یہ لکھا ہوا ہے۔ مکھیہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے سہواس کے بعد بنا غسل کیے نماز پڑھنے کا ذکر کیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 298 ہے یہ، صحیح بخاری 297 بھی سن لو، ایک ویکتی اپنی بیوی کی گود میں قرآن پڑھ سکتا ہے جبکہ بیوی ماہواری میں ہو، کہ ایک ویکتی اپنی بیوی کی گود میں بیٹھ کے، بھائی سمجھے، بیوی کی گود میں کیوں پڑھ رہا ہے یار قرآن، وہ کیا مطلب ہے اس چیز کا یار؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ایک ایکانت میں ہوتی ہے، ایک اچھے طریقے سے ہوتی ہے، جس کو کوئی ایسی بھاونائیں دماغ میں نہ آوے جو عبادت کو خراب کرے، تو پھر یہاں کیوں لکھا ہوا ہے کہ بیوی کی گود میں قرآن پڑھنی ہے؟ گود کا کیا مطلب ہے؟ ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھ کے قرآن پڑھے گا؟ اب صحیح بخاری کی 297 میں نے بتائی، اور یہ تمہاری 98 میں میں نے بتا دی، مکھیہ گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھتے تھے جبکہ وہ حائضہ ماہواری میں ہوتی تھی، حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، 297 ہے یہ، اس میں مکھیہ میں لکھا ہوا ہے، بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھتے تھے جبکہ وہ حائضہ ماہواری میں ہوتی تھی، نبی محمد کر رہے ہیں یار، جیڈی بھائی کمال ہے یار، اور ہمارے مسلمان بھائی یار کتنے غفلت میں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ لکھا ہوا کیا ہے، کیا تمہیں حکم کی کیا کیا دیا جا رہا ہے، یہ حیوانیت ہے، جیسے کہ میں تھمبنیل پہ لکھا ہے کہ حیوان سے بنا انسان میں بنا ہوں، بھائی حیوان تھا اس مطابق، اور انسانیت نہیں تھی، انسانیت صرف وہی تھی کہ بس ٹھیک ہے نارمل بات کرنی ہے، کھانا پینا ہے، سامان لے کے بیچنا ہے، ان کے ساتھ دھندا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، باقی اسلام کے مطابق آپ انہیں قتل کر سکتے ہو، جہاں بھی کافر مل جاوے انہیں کاٹ دو، ختم کر دو، سمجھے، ان کی عورتوں کو غلام بنا لو، ان کے عورتوں بچوں کو، ان کے سامان کو، ان کے جو چیزیں ہوتی ہیں سب کو غلام بنا لو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب غلام بنا کے کیا کرنا ہے یہ بھی اسلام کہتا ہے کہ ان کے ساتھ تم سنبندھ بنا سکتے ہو، نکاح نہیں کر سکتے، یعنی مزے لے سکتے ہو، سمجھے۔ حدیث سنکھیا 3894 ہے، حدیث ہندی میں ہے، عائشہ نے کہا میری شادی بعد میں میں جھولے پہ کھیل رہی تھی، تبھی میری ماں مجھے پکڑ کر گھر میں کے اندر لے آئی، میں ہاف رہی تھی اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پھر کچھ سمے بعد نبی آئے اور میرے ساتھ سہواس کیا، یہ اس ٹائم کی بات ہے جب ان کی رخصتی ہوئی تھی 9 سال میں، اور وہ بیچاری جھولے پہ جھول رہی تھی، اس کو پتا نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سمجھے۔ یہ حدیث سکھاتے ہیں کہ عائشہ کو شادی اور سہواس کی پرکریا کا کوئی مانسک اور شاریرک
पूर्व ज्ञान नहीं था, यह पूर्ण बाल शोषण का उदाहरण है। बिल्कुल है भाई, शोषण ही था ये, समझे जी। अच्छा चलो भाई, जेडी भाई बात करो। अब मैं बात करूंगा। जी जेडी भाई, एक भाई को मैंने जोड़ा है, पर प्लीज बोले भाई, क्या नाम भाई का? अरुण देवदाना, देवनाथ, अरुण देवनाथ जी। आवाज आ रही है भाई? हाँ हाँ, आप सुन पा रहे हैं? जी मुझे आवाज आ रही है भाई। हेलो। हाँ नमस्ते। बोलिए। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते भाई। हाँ, आपने एक बार बोला था ना वो एडम सीकर के चैनल पे जो आपको निकाल दिया था, वो वीडियो जरा देख सकता हूँ? कौन सी? वो वाजिदी के साथ। हाँ हाँ भाई, मैं बताता हूँ उसने क्या क्या था मेरे साथ गड़बड़। बात तो मेरी हुई थी उसके साथ, लेकिन हाँ उसने हाँ बैक स्टेज में रख के मुझे बात की थी, क्योंकि वो हाँ, जालिम बहुत चालाक है। ये लोग बहुत बैक चालाक स्टेज में होते हैं मतलब मुझे। क्या कमेंट में बात कर रहा यानी था? जैसे, हाँ जैसे, नहीं नहीं नहीं, जैसे कि अभी मैं आपसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हूँ, समझे? हाँ हाँ तो उसने ऐसा हाँ। काम किया हुआ था कि मैं स्क्रीन पे नहीं था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्क्रीन पे हूँ, समझे? तो अच्छा उसमें अच्छा तब बात हुई थी। हाँ, तो उसमें अगर मैं आपको दिखा भी दूंगा तो उसमें पता भी नहीं चलेगा कि मैं हूं या कोई और है। सिर्फ ऐसा ऐसे बात हुई थी कि मैं उसको बोला था कि सर मैं, एहसान नाम है मेरा, और उसने मेरा चेहरा देख लिया था। वो सभी जानते हैं कि ये एहसान ओपन माइंड है। तो वो हंसा था मेरा अच्छा। चेहरा देख के, बात भी नहीं की थी। तो उसने कहा था आपको बात क्या करनी है, तो मैंने कहा कि मुझे कुछ सवाल रखने हैं। तो उसने कहा रखो जी। तो जैसे ही मैंने सवाल शुरू किया और ये कहा कि मुझे सवाल पूछना है मारिया कित्या के बारे में, और इतना ही अच्छा मारिया का नाम सुनते ही उसने मुझको बटन दबा दिया। ये मतलब हुआ था बस। कुछ कुछ मतलब उसके रिफ्यूट में कोई जवाब नहीं दिया? नहीं नहीं, कुछ नहीं भाई। इसीलिए तो मैंने कहा वहां पे भी कि भाई मेरे साथ ये हुआ क्या था। हालांकि यार बंदा बात तो करता कम से कम, कि मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ वो कौन है, क्या था उसका मसला, या अच्छा मैं कुछ बात करता आगे, तुरंत ही बटन दबा दिया। और फिर मैं अच्छा बना रहा उसकी लाइन में, एड लाइन में बना रहा, लेकिन उसने मुझे ऐड भी नहीं किया। और मुझे ये स्ट्रीम पे मेरी कॉल कर आप करके मुझे परेशान आप करते हैं रिकॉर्डिंग कर मुसलमान रहे थे? भाई। जी। क्या? आप रिकॉर्डिंग वो कर रहे थे जब उसने नहीं आपके भाई, साथ बात सुनो किया? सुनो, मैं बताता हूँ। ये हाँ नॉर्मल ही मैं गया था उसमें, उसकी अच्छा स्ट्रीम चल अच्छा रही थी, तो दिमाग में ऐसी अच्छा आ गई मेरे कि यार सभी बोलते हैं तू उससे बात कर, वाजिदी से बात करे या उससे करे। हाँ तो हाँ ऐसी दिमाग में बात आई, तो यार मैं आज देखता हूँ बात करके, ऐसा कि ये क्या है, क्या ये जवाब दे सकता है। तो बस ऐसे ही अच्छा। नॉर्मली चला गया था मैं। जी। नहीं मैं मतलब बिहार के साथ जितना भी मैंने डिबेट उसका देखा है, बहुत ही मतलब धोखेबाजी वो करता है, इसलिए आपको हाँ रिकॉर्डिंग हाँ। पहले करना चाहिए था। वो नहीं, बहुत अब की मतलब बार मैं जाऊंगा। बात को बार अब बहुत की बार घुमा मैं कर। जाऊंगा ना, सुनो, अब की बार मैं हाँ हाँ जाऊंगा लेकिन फेस फेस नहीं दिखाऊंगा उसको, नहीं तो वो समझ जाएगा। अब की बार मैं अच्छा। फेस नहीं दिखाऊंगा, दूसरी आईडी से जाऊंगा और बात नहीं करूंगा, नहीं फिर वो देखता हूँ वो बात तो करता है नहीं। हाँ, आपका मतलब आवाज को समझ के आपको तो नीचे ही बैठाया लगेगा ना। कोई बात नहीं, बात देख